السلام علیکم جی. حضوری بیٹھے کی طرف سے جی حاضر ہیں. پہلے تو جتنے بھی ناظرین ہیں اور باہر یورپ وغیرہ میں جو بھی دیکھتے ہیں سب کو السلام علیکم. آج یہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں نا، یہ میں نے تو کچھ اور بتانا تھا لیکن وہ بھی میں بتاؤں گا. لیکن آج اس سے پہلے میں ایک آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، جو کہ یہ دو بہنیں ہیں جنہوں نے یہ مجھے فرمائش کی تھی. اور ان کے ورڈ یہ تھے کہ جی آپ ہمیں کوئی ایسا عمل یا وظیفہ بتائیں کہ ہم اپنے دشمنوں کا جو انجام ہے نا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اب اس سے حساب لگا لیں کہ یہ بیچاری کتنی تنگ ہوں گی. تو میں نے اس لیے یہ تو میں نے وظیفہ لازمی بتانا تھا، کیونکہ ان کی گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے، بندے کا پتہ لگ جاتا ہے وہ کس کرائسس سے گزر رہا ہے. تو یا وہ سن رہی، خیر وہ سن تو نہیں رہی ہوں گی اس وقت. جب یہ اپلوڈ ہوگا اس کے بعد وہ دیکھیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ میں نے ذکر کر دیا ان کا. تو یہ جو آج عمل بتانے میں آپ کو جا رہا ہوں نا، یہ ان کو وہ تو سن نہیں رہی ہیں، باقی بھی سب کو کہہ رہا ہوں. اس سے آپ کے تمام دشمن جو ہیں نا وہ آپ کی زندگی سے، وہ کہتے ہیں کسی کو بے دخل کر دینا اپنی زندگی سے، یہ وہ ورڈ ہے. اور یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جو آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے آپ کے دشمن رہیں گے نہیں، بے دخل ہی ہو جائیں گے. جیسا کہ ان بہنوں نے مجھے بتایا جی فلاں فلاں فلاں، نام میں نہیں لوں گا کسی کا، کہ وہ انہوں نے ان کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے، روزانہ نے ایسی نئی پریشانیاں دے رہے ہیں. اور جیسے وہ کہتے ہیں نا ملازم، گھر میں کسی کو ملازم رکھا ہوا ہے ویسا سلوک کر رہی ہیں. اور اس کے بعد اپنی مرضی سے نہ سونے کی اجازت ہے نہ اٹھنے کی اجازت ہے. تو میں فالو کر رہی ہوں. ظاہر ہے یہ چیزیں سسرال میں ہی پیش آ جاتی ہیں اور تو یہ کہیں نہیں ہوتی. تو یہ ان کے لیے وظیفہ ہے. اور سیکنڈلی ہاں یہ وہ موسٹ امپورٹنٹ بات انہوں نے کی، اور ہمیں کہیں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ پڑھو، اور انشاءاللہ آپ کو کہیں بھی نہیں جانا پڑے گا. اور آپ نے جو کہا نا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو آپ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھو گے. کیونکہ جو آپ نے چیز مجھے بتائی اس کے مطابق تو پھر میں نے وہ وظیفہ آپ کو بتانا ہے، آپ جس سے آپ واقعی اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھو. اب یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا نا، پھر میں کہنے لگا ہوں اس سے آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں بد ہو جو، یا جن کے ساتھ جو آپ کے ساتھ یہ سارے سلوک کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ کرنے کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور اپنے جو آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھو گے. اب یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا دوں نا، یہ قرآن پاک یہ بہت ہی یہ آسان سا ہے قرآن پاک کا، اور ایک بالکل چھوٹی سی آیت کا ہے. اور اس کو زیادہ پڑھنا میں اس کو کرنا کیا ہے، اس کو ایک چھوٹا سا اتنا سا میں بتاؤں گا نا، چار یا پانچ لفظ ہوں گے جس کا یہ وظیفہ ہے. اور اس کو آپ نے صرف آپ نے نا 33 بار پڑھنا ہے اس کو. اور یہ عمل کتنے دن کرنا ہے؟ صرف 3 دن. 3 دن کا عمل ہے، لیکن آپ نے اس کو صرف 33 بار پڑھنا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گی، جو آپ نے مجھے بتایا سب کے لیے. تو آپ کرو گی اللہ تعالیٰ جو آپ پنشمنٹ دینا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر کے. کیونکہ اس وقت یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت آپ حق پہ ہو، جو آپ نے باتیں کی ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ تمام چیزیں بتاؤ. اور 100% شورٹی سے کہتا ہوں یہ وظیفہ ایسا ہے جو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے. اور اول اور آخر آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ جو ہی آپ دعا مانگ کے ختم ہو گئے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ میرے خیال میں ان کے ساتھ جو ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ ہی لو گے. یہ اس قسم کا وظیفہ ہے، اسی لیے اس کو جلالی وظیفہ بھی کہتے ہیں اس کو. اچھا، اور اب میں وظیفہ کی طرف تھوڑا سا آتا ہوں. یہ لائٹ کی وجہ سے نا تھوڑا پرابلم ہوتی ہے پڑھنے میں، یہ پوائنٹس پڑھنے میں. عصر کے بعد نا آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ سورت ہے سورہ النشرہ، علم نشرہ،
یہ 30ویں پارے میں ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 4. یہ میں نے لکھی تھی شاید کہ میں آپ کو دکھا دوں گا. یہ ہے ورا فہ نا لکا ذکر رکا. ٹھیک ہے. اور یہ آیت نمبر ہے 4 اور یہ آپ کو میں دکھا بھی رہا ہوں. اگر نہیں نظر آ رہی تو اب شاید کلیئر نظر آ جائے, لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو میں نے یہ بتا دیا کہ یہ آپ قرآن پاک کا 30واں سپارہ کھولیں گے, اس میں سورۃ علم نشرہ نکالیں گی, اس کی آیت نمبر 4 ہے یہ. اب آپ نے اس کو میں نے جیسے پہلے کہا 33 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ٹائم کوئی مقرر نہیں ہے, جب آپ کو ٹائم ملے 33 بار اس کو پڑھنا ہے, اور اس کو آپ نے 3 دن مسلسل پڑھنا ہے. اور یہ 33 بار جب آپ پڑھنا ہے تو آپ کو ٹائم اگر گھڑی پہ آپ دیکھیں گے نا تو میکسیمم 3 سے 4 منٹ لگیں گے, کیونکہ 4 لفظوں کی آیت ہے یہ, ورڈس کی آیت ہے یہ. اچھا. اور اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے, آپ وہی سارا کچھ اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے جو آپ نے مجھے بتایا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ایسی بتاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بچوں کے معاملے میں تو بہت غضب میں آ جاتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ نے کہا جی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہی آپ کی یہ دعا ساری ختم ہوگی اللہ تعالیٰ کا پہنچے گی. اور یہ دعا ایسی جو دعائیں نا یہ آسمان کو چیرتی ہوئی پہنچتی ہیں, اس طرح کی دعائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ اپنے یہ جتنے بھی یہ آپ کے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب یہ آپ میں نے بتا دیا کہ 3 دفعہ پہلے درود ابراہیم پڑھنا ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو 33 دفعہ پڑھنا ہے اس آیت کو, اس کے بعد اس کو پھر 33 پڑھنے کے بعد پھر اس کے اوپر سے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھ دینا تاکہ یہ بیچ میں کور ہو جائے گی. درود ابراہیم کیونکہ بہت عظیم درود ہے, ورنہ درود میں چھوٹا بھی بتا دوں صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ, اسے چھوٹا ایک لائن کے بتا سکتا ہوں, لیکن درود ابراہیم میں بہت زیادہ پاور ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اس وظیفے سے پہلے میں نے اس کو لگایا ہے کیونکہ آیت چھوٹی ہے اور جلالی قسم کی ہے, تاکہ اس سے اس کی جلالی اور جلے اور اس میں ابھار آئے, یعنی اور اس میں پاور آئے. اور یہ میں سارا کچھ اس لیے کہتا ہوں جو باتیں ہیں میں نے پڑھی تاکہ اور آپ اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھیں جو آپ کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ انہی کے ساتھ جب ہوگا تو پھر احساس ہوگا کسی کی بچیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے. پر آپ نے تو کوئی نام نہیں لیا, میں اپنی طرف سے ہی کہہ رہا ہوں. اچھا. اس کے بعد یہ 33 بار آپ اس میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے. اچھا. اب اگر چاہتی ہیں آپ, اب دعا مانگنے کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا دوں. 1 2 3 بندے ذرا جب جو بندے آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو ان کا آپ کو سب کا نام بھی پتہ ہوں گے, ان کے آپ نام لے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے. ٹھیک ہے. اور 33 بار پڑھ کے اللہ تعالیٰ دعا مانگنی ہے, اور اس کے بعد پھر دشمن کا جو آپ نے کہا نا میں آنکھوں سے ہم نے دیکھنا وہ آپ دیکھو گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا. لیکن یہ ساتھ یہ بھی وظیفے میں نے ایک پوائنٹ یہ بنایا ہوا ہے کہ دعا مانگتے وقت آپ نے دشمنوں کا نام اللہ تعالیٰ کو لازمی بتانا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے خود بتاؤ, اور وہ اس بات کو وہ پسند کرتے ہیں. جب آپ اپنی یہ ساری کہانیاں اس کو بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بتائیں اللہ تعالیٰ یہ بندے نام ان کے یہ نام ہے اور میرا ان کے ساتھ یہ رشتہ ہے اور یہ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت آپ نے اور اللہ تعالیٰ کے ذات نے ہونا ہے بس, اور آپ کسی تیسرے بندے میں بیٹھ کے تو آپ کی باتیں سننی نہیں ہونی. تو اس لیے آپ بے شک رات کو دیکھو جب سارے سو گئے ہیں, بالکل سکون ہو گیا, پر ماحول اچھا ہو گیا, تو آپ اس کو پڑھو. اچھا. اور اس کے بعد آپ نے جو کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہنا ہے کہ جو میرے دشمن ہیں نا اور جو مجھ پہ جو بھی وار کر رہے ہیں یہ مجھے سارے اللہ تعالیٰ آپ الٹے ان کے اوپر ہوتے دکھائیں. جو میرے ساتھ ظلم ہوا یہ ان کے ساتھ آپ کر کے میں دیکھنا چاہتی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ضد کرنی ہے, اللہ تعالیٰ ضد کو پسند کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے نا پورے یقین کے ساتھ پھر کہنے لگوں, آپ نے پورے یقین کے ساتھ نا کہ یہ حضوری بیٹھک والے بتا رہے ہیں, حضوری بیٹھک والے ایویں نہیں بتاتے, بڑی تحقیق کے بعد بتاتے ہیں. تو یہ آپ نے بہت اس کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. اور یہ جو آپ نے
میں ہمیں آپ کا تو دل ویسے ہی بڑا دکھا ہوا ہے، تو جب یہ آپ اللہ تعالیٰ سے پڑھیں گے، ظاہر ہے پورے یقین سے ہی آپ ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گی. تو جب یہ آپ پڑھیں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو آپ چاہ رہی ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں گی. تو ایک تو یہ میں نے آپ کی فرمائش پہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ کریں. تو نمبر دو، یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں نا، میرا دل کر رہا ہے کہ یہ تو میں نے آپ کی بتا دیا، لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو ایک دو اور بھی بتاؤں گا. ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کے بھی کام آئیں گے اور دوسرے لوگوں کے بھی کام آئیں گے جن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اب دوبارہ رپیٹ ایک دفعہ کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو بات پھر پتہ لگ جائے. یہ سورۃ علم نشرہ کی آیت نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے 3 دن مسلسل پڑھنا ہے. اور 3 پڑھنے کے اول اور آخر 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان سب بندوں کے نام لازمی لینے ہیں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہو یہ سارا. تو مزید مجھے اس میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب مجھے اجازت دو. اور یہ جن بچیوں نے جو مجھے کہا تھا، میں نے اس سے تھوڑا بڑھ کے ہی یہ ایک وظیفہ بتا دیا. اور ان شاء اللہ میں ایک دو اور بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے، تاکہ جو اس قسم کے ظالم لوگ ہیں نا، ان کو تھوڑی سی پنشمنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی. یہ خود بھی ٹھیک ہوں گے اور آئندہ بھی ٹھیک رہیں گے. تاکہ آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں آج، ورنہ یہ تو بس چلتے ہی جائیں گے ایسے ہی. تو ان کو روکنے کے لیے میں آپ کو ایک دو اور وظیفے بھی بتاؤں گا. جیسے میرے پاس پہلے شروع میں فرمائی ہوئی تھی جی 5-6 بتائیں، تو اب میرا خیال ہے میں آپ کو لازمی ڈفرینٹ قسم کی اس میں بتاؤں گا تاکہ یہ آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. اور تاکہ ان بندوں کو ہم یہاں سے نا پکڑے رکھیں. اور ٹھیک ہے نا، اور یہ خود بھی آپ کی عزت بھی کریں اور آپ سے عزت کروائیں بھی. تو بیٹا اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیں. اللہ حافظ.